السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ایک ایسا بڑا عذاب جس نے 3 بڑے شہروں کو نیست و نابود کر دیا۔ اس عذاب کے دوران ایسا کیا ہوا کہ ایک عورت پتھر کے مجسمے میں تبدیل ہو گئی؟ وہ عورت کون تھی اور اس نے ایسا کیا گناہ کیا تھا کہ قیامت تک کے لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بن گئی؟ آج ہم حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کے بارے میں بات کریں گے۔ قوم لوط تاریخ کی ایک ایسی قوم ہے جس نے گناہ کا ایک نیا طریقہ ایجاد کیا تھا، جس میں مرد سے جنسی تعلق رکھتے تھے اور اپنی خواہشات پوری کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی ہدایت کے لیے حضرت لوط علیہ السلام کو بھیجا تاکہ ان کی رہنمائی ہو سکے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا اور بہت سمجھایا کہ یہ بدفعلی اور ایک عظیم گناہ ہے۔ اللہ نے تمہارے لیے عورت کو پیدا فرمایا ہے، لہٰذا اپنی خواہشات کو جائز طریقے سے پورا کرو اور اس گندگی سے توبہ کر لو۔ لیکن ان کی قوم نے ان کی بات نہیں مانی اور کہا کہ اگر تمہارا رب ہم پر عذاب لانے والا ہے تو ہم تیار ہیں، تم اپنے رب سے عذاب کا مطالبہ کر دو۔ عنقریب اللہ کا عذاب ان پر قہر بن کے نازل ہونے والا تھا۔ ہوا یوں کہ اللہ تعالیٰ نے 3 فرشتے انسانی شکل میں سدوم کی طرف روانہ کیے، جو حضرت لوط علیہ السلام کے گھر آئے اور درخواست کی کہ ہم مسافر ہیں اور ہم آج رات آپ کے گھر ٹھہرنا چاہتے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام پریشان ہوئے، کیونکہ اگر ان مسافروں کو سدوم کا کوئی شخص دیکھ لیتا تو وہ ان خوبصورت نوجوانوں کو پکڑ لیتا، کیونکہ یہ بدکار قوم سدوم سے گزرنے والے مسافروں کو بھی نہیں چھوڑتے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام پریشان ہوئے، کیونکہ اگر ان مسافروں کو سدوم کا کوئی شخص دیکھ لیتا اور اگر کوئی راہگیر اس راستے سے گزرتا تو انہیں بھی پکڑ کر ان سے جبراً بدفعلی کرتے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام جانتے تھے کہ ان مہمانوں کو سدوم کے لوگوں سے بچانا مشکل ہے، اس کے باوجود انہوں نے ان نوجوانوں کو اپنے گھر میں پناہ دے دی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی نے جب دیکھا کہ گھر میں خوبصورت نوجوان مہمان بن کر ٹھہرے ہیں تو اس کے دل میں یہ شرارت سوجی کہ کیوں نہ میں سدوم کے لوگوں کو جا کے بتا دوں کہ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر خوبصورت لڑکے آئے ہوئے ہیں اور وہ پھر ان لوگوں کو پکڑ کر لے جائیں گے۔ دراصل حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی اب تک آپ پر ایمان نہیں لائی تھی، وہ کافر اور منافقہ تھی۔ وہ اپنی قوم میں ہونے والے تمام تر برے کاموں کی حمایت کرتی تھی، لہٰذا جب ان کی بیوی کو علم ہوا کہ خوبصورت لڑکے آج ہمارے یہاں مہمان ٹھہرنے والے ہیں تو وہ فوراً سدوم کے شریر ترین لوگوں کے پاس گئی اور کہا کہ تم لوگ یہاں کیا کر رہے ہو؟ 3 خوبصورت لڑکے میرے شوہر لوط علیہ السلام کے گھر میں مہمان بن کر ٹھہرے ہیں، وہ آج رات میرے گھر میں ہی ہیں۔ وہ بہت خوبصورت اور پرکشش چہرے والے لڑکے ہیں، تم لوگوں کو یقیناً انہیں دیکھنا چاہیے۔ یہ سننا تھا کہ ان لوگوں پر شیطان سوار ہو گیا اور وہ دوڑتے ہوئے حضرت لوط علیہ السلام کی گھر کی طرف بھاگنے لگے۔ کچھ دیر بعد حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کے باہر ایک جمع غفیر لگا تھا، لوگوں نے ان کے گھر کو گھیر رکھا تھا، ان لڑکوں کے ساتھ بدفعلی کے ارادے سے دیوار پر چڑھ رہے تھے اور کچھ لوگ دروازے توڑنے کی کوشش کر رہے تھے۔ وہ نوجوان لڑکے جو دراصل مقدس فرشتے جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام اور حضرت اسرافیل علیہ السلام تھے، انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے کہا کہ آپ فکر نہ کریں، ہم اللہ کی طرف سے بھیجے گئے فرشتے ہیں، ان بدکاروں پر جلد ہی عذاب آنے والا ہے، آپ اپنے اہل و عیال کو لے کر
اس بستی سے نکل جائیں۔ رات ختم ہونے سے قبل آپ کو ان بستیوں سے نکلنا ہوگا اور نکلتے وقت کوئی شخص بھی پیچھے مڑ کے نہ دیکھے، ورنہ وہ بھی عذاب میں گرفتار ہو جائے گا۔ لہٰذا حضرت لوط علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ آپ نے اپنی 2 بیٹیوں اور بیوی کو ساتھ لیا اور بستی سے نکل گئے۔ آسمان سرخ ہو رہا تھا، آسمان سے پتھر کے مینا برس رہے تھے۔ ایسی گرج کی خوفناک آواز آ رہی تھی کہ ہر مخلوق کانپ اٹھی۔ اس دوران حضرت لوط علیہ السلام اپنی بیوی اور اپنی بیٹیوں اور ان فرشتوں کے ساتھ جلدی جلدی قدم بڑھا رہے تھے، اور چلتے وقت ان کی نظریں عذاب الہی کے ڈر سے نیچے جھکی ہوئی تھی۔ اچانک ایک پتھر اور ایک بڑا آگ کا پتھر سدوم کے بیچوں بیچ گرا، جس سے بہت خوفناک آواز آئی۔ لہٰذا حضرت لوط علیہ السلام کی منافقہ بیوی، جو اپنی قوم کے بدکاروں سے محبت رکھتی تھی، پیچھے مڑی اور کہنے لگی، ہائے رے میری قوم، اس پر اللہ کے عذاب کا ایک پتھر اس پر بھی گر گیا اور وہ بھی ہلاک ہو کر اسی جگہ بت بن گئی۔ آخر حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی نے پیچھے مڑ کر کیوں دیکھا تھا؟ ایسی کیا چیز تھی جو اسے پیچھے مڑنے پر مجبور کر رہی تھی؟ دراصل حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کے دل میں دنیا کی محبت بسی ہوئی تھی۔ وہ اپنے گھر، اپنے مال و دولت اور اپنے لوگوں کو پیچھے چھوڑ کر آگے بڑھ رہی تھی۔ لہٰذا جب یہ سب تباہ ہو رہا تھا تو اس وقت اس سے رہا نہیں گیا اور اس نے پیچھے مڑ کر دیکھ لیا، اس لیے وہ پتھر کی مورت بن گئی۔ آپ سب دیکھنے اور سننے والوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والے نئے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔